ایک صاحب جو ہے وہ حافظ قرآن اتنے پکے، اہل علم اور بڑا ادارہ، اور ایک بہت بڑے اللہ والے کو قرآن پاک سنایا تو انہوں نے ان کو انعام بھی دیا۔ آپ سوچ لیں آپ کتنے بزرگوں کے صحبت یافتہ اور کتنے کی نظر ڈلی ہوئی ہے۔ میرے خیال میں کم از کم 30-40 بزرگوں سے ان کی ملاقات ہوئی ہوگی، لیکن سر پہ مربی نہیں۔ حافظ قرآن اور جس کو قرآن پاک سنایا وہ بہت بڑے اللہ والے، ان کا نام بھی میں لے سکتا ہوں لیکن کسی مصلحت سے نہیں لے رہا، اتنے بڑے اللہ والے، کیونکہ پھر اشارہ ہو جائے گا۔ انہوں نے داڑھی کٹوائی، حافظ عالم اور اللہ والے سے انعام لیا ہوا، داڑھی کٹوائی اور یہودی بننے کا اعلان کیا، اور اسلام آباد میں 18 دن یا پتہ کتنے دن کیمپ لگا کر بیٹھے رہے کہ ہمیں جو ہے ہم یہودی ہیں، ہمارے ساتھ 10 لاکھ اور بھی ہے، ہم سب کو جو ہے وہاں ویزا دیا جائے ہمیں، یا فلسطین وغیرہ جہاں بھی یہودی ہیں وہاں کا ویزا دیا جائے۔ بہرحال میں تو اخبار نہیں پڑھتا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، نہ کوئی چینل وغیرہ، نہ میرے پاس کوئی ایسا موبائل۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جس رب نے خبروں سے بچایا ہوا ہے، جتنا شکر ادا کروں نہیں کر سکتا کہ جس رب نے بچایا ہوا ہے، ورنہ غیبتیں، بہتان، بحثیں، اور پتہ بھی نہیں چلتا کس طرح آدمی آہستہ آہستہ گناہ میں ڈوب جاتا ہے۔ مجھے کسی نے بتایا کہ بھئی اس طرح ایک آدمی یہودی بن گیا ہے وغیرہ، مجھے کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ پھر ایک مفتی صاحب بڑے، ان کے سامنے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا وہ تو تم سے مل بھی چکا ہے جو یہودی بن چکا ہے، تو کھانا بھی کھا چکا ہے یہاں آ کر۔ تو میں نے کہا آپ کیا بات کر رہے ہیں، میں تو جانتا ہی نہیں ہوں کون ہے۔ کہ میں جانتا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ حافظ ہے، عالم ہے، بڑا ادارہ ان کا، اور صحبت صالحین، کونوا مع الصادقین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے خودرائی آ جاتی ہے، اپنے دل کے دماغ کے خیالات پر ان سے پوچھتا نہیں۔ کوئی فرض کریں دین سے ہٹ گیا آدمی، بڑے گناہ میں چلا گیا، اللہ معاف فرمائے، اللہ میری اور مومن کی حفاظت فرمائے، لیکن اتنا علم ہوتے ہوئے یہودی ہو جانا، کوئی قادیانی ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن یہودی ہو جانا، اور جبکہ انہوں نے تفسیریں پڑھائی بھی کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو ناراضگی یہودیوں سے ہے، ان کی دشمنیاں سب۔ اور جب ان سے کسی نے کہا کہ بھئی یہ تو اتنے ظالم ہے وغیرہ، کہا میرا اس سے کیا واسطہ ہے، مجھے اس سے بحث نہیں کرنی کوئی بھی، کتنا ڈرنا چاہیے۔ ابھی حضرت والا کا بیان سن رہے تھے، فرمایا کہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عالم تھے، جب حضرت اپنا بیان ختم کرتے تھے تو عربی زبان میں ترجمہ کیا ہوا اسی وقت تیار۔ کیا علم ہوگا آپ سوچو ذرا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے کہا کہ میرا وظیفہ بڑھا دیجئے، تو حضرت نے فرمایا کہ آپ کے سامنے خرچہ ہے، آپ کے سامنے آمدنی ہے، کسی جگہ کوئی گنجائش نکلتی ہو تو مجھے بتا تو میں بڑھا دوں گا۔ ہم تو بھیک نہیں مانگتے، نہ پیٹی چلتی ہے، نہ سیٹھیوں کے پاس جاتے ہیں، تو اللہ اس طرح خرچہ چلا رہے، آمدنی بڑھے گی آپ کو بڑھا دیں گے۔ دشمنی پر اتر آیا۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ پر بہتان، جو کافروں کو خط لکھتے ہیں وہ القابات، اتنا، اور سوال جواب بدتمیزی کے، اتنا حضرت نے ان کو جواب دیے، انہوں نے اتنا ستایا کہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کو رسالہ لکھنا پڑا، ایک موذی مرید اللہ والے کو ستانے کی وجہ سب چیز چھن گئی اس سے۔ حضرت فرماتے کوڑھی ہو کر مرا۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا کونوا مع الصادقین کا، یزکیہم کا بھی تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا بھائی، تزکیہ کا، اصلاح کرانے کا۔ اتقوا اللہ کا بھی حکم تو اللہ تعالیٰ کا ہے نا، 400 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے ڈرو، گناہ چھوڑو، میرے پیارے بنو، میرے دوست بنو، میرے ولی بنو۔ مفہوم کیسے بنو گے؟ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو۔ آج صبح کا ہی سارا بیان ہے یہ۔ فرمایا شیخ کو بھی عمل والا ہونا چاہیے، اگر شیخ بے عمل ہے تو اس کے تعلق والے بھی بے عمل ہوں گے۔ فرمایا ماں بادام پستہ کھائے گی، بلائی والا دودھ پیے گی، طاقت سوپ پیے گی تو بچہ بھی تگڑا ہوگا دودھ کے ذریعے۔ اگر ماں مرچوں والے کھانے کھا رہی ہے، ایک پیارے شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ سنایا تھا
کہ ایک خاتون کا بچہ جو ہے وہ پیٹ خراب رہتا تھا، بڑی ڈاکٹرنی کے پاس وہ گئی تو ڈاکٹرنی نے پوچھا آپ کھاتی کیا ہو؟ کہا کباب مرچوں والے، نہاری مرچوں والی، یہ سب مرچیں، کبھی بھی کچھ وقت برداشت کر لیں، اس غذا سے جو آپ کا خون بنے گا نا، اس سے جو دودھ بنے گا وہ دودھ بچے کو بیمار کر رہا ہے آپ کی بے وصولی کی وجہ سے۔ اگر آپ چاہتی ہو کہ بچہ ٹھیک ہو جائے تو آپ یہ بے وصولیاں فی الحال چھوڑ دیں آپ۔ انہوں نے چھوڑ دیا، بچہ ٹھیک ہو گیا۔ فرمایا جو شیخ اللہ تعالیٰ اس سے دین کا کام لے، یا شیخ ہو نہ ہو، کسی کو اللہ ممبر دیں، کسی سے اللہ دین کا کوئی کام لیں، کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی پڑھانے والا ہے، اللہ عزت دے، تو حضرت فرمایا حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر بیان القرآن کی حاشیہ مسائل السلوک میں لکھا ہے فَإِنَّ الْبَعْضَ مُغْتَرِّينَ مِنَ الصُّوفِيَاءِ وَالسَّالِكِينَ يَنْسِبُونَ كَمَالَاتِهِمْ إِلَى مُجَاهَدَاتِهِمْ هَذَا عَيْنُ الْكُفْرَانِ۔ جو اللہ عزتیں دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہا ہے میں نے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا کے مجاہدے کیے، میں نے یہ کیا اس لیے اللہ نے کرسی پہ بٹھا دیا، تو اللہ سے تو نظر ہٹ گئی۔ جس کی نظر اللہ سے ہٹ جاتی ہے وہ کٹ جاتا ہے، جس کی نظر اللہ پر ہوتی ہے تو اپنے اوپر نظر نہیں ہوتی، اور جس کی نظر اپنے اوپر ہوتی ہے اللہ پر نظر نہیں ہوتی۔ بڑا آسان ہے۔ حضرت مجدد نے فرمایا جو اپنی نظر میں بڑھیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں گھٹیا ہوتا ہے، جو اپنی نظر میں گھٹیا ہوتا ہے اللہ کی نظر میں بڑھیا ہوتا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ اسے بلندی عطا فرماتے ہیں جو تواضع سے رہتا ہے۔ یہ تکبر اور بڑائی بیان سے بھی ہوتی ہے، یہ تکبر بیان سے بھی آتا ہے، لوگوں کا رجوع بڑھے اس سے بھی آتا ہے، لوگ تعریف کریں اپنے کو ویسا ہی سمجھ رہا ہے اس کے ذریعے بھی آتا ہے، تکبر مال کے ذریعے بھی آتا ہے، ڈگریوں کے ذریعے بھی آتا ہے، بڑی پوسٹ کے ذریعے بھی آتا ہے، اچھی آواز دین کے لیے قرآن پاک بیان اس سے بھی تکبر آتا ہے۔ کوئی بھی نعمت دین اور دنیا کی آئی اور اکڑ آ گئی، یہ اکڑ ایسا خطرناک معاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مکھی کے سر کے برابر، رائی برابر یعنی مکھی کے سر کے برابر بھی تکبر ہوگا، جنت میں نہیں جائے گا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اور اس کی شاخیں کیا ہیں؟ غصہ، چڑچڑ، غیبت، بدگمانی، چغلی، یہ سب شاخیں تکبر کی۔ یہ صرف نہیں ہے دین کی نعمت مل گئی تو دنیا کی نعمت بھی، میرے پاس اتنی بڑی گاڑی ہے، اللہ نے بڑی پوسٹ دے دی، سب آرڈینیٹ کو گالی دے رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے، سب آرڈینیٹ بوڑھا ہے بیچارہ، اس کو سب کے سامنے تڑیاں لگا رہا ہے، روب مار رہا ہے تاکہ باقی لوگ میرے روب میں آ جائیں۔ یہ غصہ چالاک ہے، ہمیشہ سے اپنے کمزور پر آتا ہے، جس کو اپنی حقیر سمجھتا ہے نا، چھوٹا سمجھتا ہے، اس پہ غصہ آتا ہے۔ ایک صاحب نے لکھا کہ اتنی ان کی شکایتیں بدتمیزی بد اخلاقی کی، تو جب ان کو سمجھایا گیا تو انہوں نے پھر کل خط لکھا، صاحب خود بھی موجود تھے، کل خط لکھا کہ اصل میں دوائی کھا رہا ہوں نیند کی، تو اس وجہ سے میری حالت ایسی ہوتی ہے کہ مجھے چڑچڑ اور غصہ آتا ہے، پھر میں بیوی بچے اور کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ شیخ العرب والعجم کا جواب دیا، جہاں آپ ملازمت کر رہے ہیں، جہاں آپ جاب کر رہے ہیں، اپنے سی او پر آپ کو غصہ آئے گا، آپ کہیں گے میں ٹیبلٹ کھاتا ہوں، پولیس کے پاس آپ کہیں گے ٹیبلٹ کھاتا ہوں، انکم ٹیکس کا پھرہ آ جائے، ایف بی آر والے پھرہ بھیج دیں، اور تو آپ کہیں گے کہ بدتمیزی کریں گے ان سے، آپ امیگریشن میں بدتمیزی کریں گے، ڈاکٹر صاحب کے پاس بدتمیزی کریں گے، آپ بورڈنگ کارڈ لینے پر آپ بدتمیزی کریں گے۔ یہ سب جگہوں پر کیوں آپ سے نہیں ہوتا غصہ؟ پولیس روک لے آپ چمچا گیریاں کیوں کرتے ہیں؟ آپ ان کے پیر کیوں پکڑتے ہیں؟ منتیں کیوں کرتے ہیں؟ تو غصہ چلاک ہوا نا، اپنے سے کمزور پر آ رہا ہے نا۔ جب تک ابا پیسہ دے رہا ہے، مار پانی دے رہا ہے، ابا پیارے ہیں۔ جہاں اپنی جاب لگ گئی، ایم بی اے کر لیا، جیب میں پیسہ آ گیا، ابا سے بدتمیزی کر رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکبر کی 2 جز فرمائے، بطر الحق، غمت الناس، حق بات قبول نہ کرنا اور کسی انسان کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر حرام۔ ایک ہے جاہ، حرام، اپنے کو نیک سمجھنا، دوسرے کو حقیر نہیں سمجھ رہا،
دوسروں کی تعریف پر اپنے آپ کو ویسا ہی سمجھنا جو اللہ نے لوگوں کے دل میں عزت ڈالی ہے، اور جب آدمی آتا ہے تو محبت سے ملتے ہیں، کوئی آ کر آگے بڑھ کر ملتا ہے، کوئی کیا تو اپنی طرف نسبت کر لیا اور اپنے کو نیک سمجھ لیا، بس یہ دونوں حرام ہے یہ۔ اور حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ انعام یافتہ ہے نبیین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، نبوت کا دروازہ بند اور سیل۔ ملاوی میں حضرت بیان فرما رہے تھے، میں نہیں تھا، حضرت میر صاحب نے سنایا کہ اچانک حضرت نے فرمایا کہ جو نبوت کے دروازے پر سیل لگی ہوئی ہے اور جو زنجیریں ڈلی ہوئی ہیں وہ الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں۔ بیان ختم ہوا۔ آزاد ویل کا مدرسہ ساؤتھ افریقہ میں بہت بڑا ہے، ایک کونے سے دوسرے کونے پر میرا جیسا آدمی گاڑی میں جائے گا، اتنا بڑا مدرسہ۔ ان کے محتمم صاحب مولانا عبد الحمید صاحب ساؤتھ افریقی، حضرت کے خلیفہ ہیں وہ، اور حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے مرشد ثانی۔ بیان ختم ہونے کے بعد حضرت کے پاس گئے کہ حضرت ہم نے سنا ہے کہ اللہ والے سے اللہ تعالیٰ کبھی راز آؤٹ کروا دیتے ہیں تاکہ دوسروں کا بھلا ہو جائے، آج آپ نے اپنا راز آؤٹ کر دیا۔ حضرت ہنسنے لگے، فرمایا کون سا راز آؤٹ کر دیا؟ کہ حضرت آپ نے بیان میں جو فرمایا نا کہ میں نبوت کے دروازے پر سیل دیکھ رہا ہوں، زنجیریں دیکھ رہا ہوں، فرمایا ہاں تو کہ آپ کا راز آؤٹ ہو گیا نا۔ کہ بھائی اس میں کیا راز آؤٹ ہوا؟ کہ حضرت جو اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا ہوا ہوگا وہی تو دیکھے گا نا۔ اس کی آسان سی بات یہ ہے کہ میرے جیسا آدمی عید کے دن جب نماز پڑھے گا تو کوشش کرے گا امام کے پیچھے، یا تلاش کرے گا کہ مولانا صاحب کوئی ہے اس کے پیچھے، تاکہ تکبیر کے بجائے رکوع میں سجدے میں نہ چلا جائے۔ امام صاحب یہاں نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے آپ کھڑے ہوئے ہیں، مفتی صاحب محمد کریم صاحب کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور میں کھڑا ہوں 12ویں صف میں، امام صاحب کو یہ دیکھ سکیں گے یا میں دیکھ سکوں گا؟ مفتی صاحب دیکھ سکیں گے نا۔ یہ اولیاء صدیقین کی آخری سرحد کی مثال دی حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت ہنسنے لگے، فرمایا اللہ آپ کے نیک گمان سے بڑھ کر بنا دے، ہماری کوئی تعریف کرے ہم چوڑے ہو جاتے ہیں، اور ان اللہ والوں کی کوئی تعریف کرے فوراً نعرہ ماریں گے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ فمن اللہ فمن اللہ فمن اللہ، سب نیکی اللہ کی عطا ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جتنے گناہ ہیں، کمینے پن ہیں، غلاظتیں ہیں، میرے نفس کی شرارت غلاظت حرارت ہے۔ زبانی تو آدمی بول دیتا ہے کہ میں گندا ہوں، یہ سب گناہ میری شرارت ہے، نیکیاں اللہ کی طرف سے، دل میں اترا نہیں اترا۔ اللہ والوں کی صحبت اور اصلاح، تب دل میں اترے گا معاملہ۔ بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ بولنے سے کہ بھئی میں آج میں بریانی کھا کے آیا ہوں، وہ تو کھا کے نہیں آیا، تو بولنے سے کیا ہو جائے گا؟ آپ کا دسترخوان ایک کتاب آتی ہے، اس میں بہترین طریقے سے مرغی فرائے، شامی کباب، اور اس میں ڈیکوریشن، اور اس میں سلاد اور چٹنیاں، یہ سب رکھی ہوئی ہیں، ہے جی، اس کو چاٹ رہے ہیں ہم، تو کیا اس کا مزہ مل جائے گا؟ نہیں۔ حضرت مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اگر میں بریانی بنانے کا طریقے کا امتحان لوں اور کوئی وفاق میں ٹاپ کرے، جیت جائے، ٹاپ کرے، وہ بریانی بنانے کا طریقہ لکھے بہترین طریقے سے، فرمایا پھر میں اسے چاول دوں اور گھی دوں، ٹماٹر دوں، پیاز دوں، لہسن دوں، بریانی مسالہ دوں، گوشت دوں، آگ بھی دوں، تو کیا وہ بریانی پکا لے گا؟ حضرت مفتی اعظم دامت برکاتہم کا جملہ سننا، فرمایا جی ملیدہ بنا لے گا، ملیدہ نہ آپ کھائیں گے نہ ہم کھائیں گے۔ اگر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے بریانی پکانے والے کے ہاتھ میں، کتنا ہمارے جیسا اناڑی ہو 10 دن میں بریانی پکا لے گا۔ اسی پر حضرت فرماتے تھے ہمارے پیارے شیخ، مجھے سہل ہو گئی منزلیں، مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا، چراغ را کے جل اٹھے۔ 1400 برس سے یہی معاملہ چلا آ رہا ہے ٹرانسفر ٹیکنالوجی کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے نعمت دی،
نبوت اور معجزے اور جو خاص ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے، اس کے علاوہ سخاوت، امانت، دیانت، اللہ پر فدا کاری، غصے کو کنٹرول کرنا، عشق اور معرفت، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس آئے، پھر وہاں سے ہوتے ہوتے آج ہمارے بزرگان دین کے پاس ہیں، اور یہ قیامت تک ٹرانسفر ٹیکنالوجی رہے گی۔ شیر جو ہے بندر کی صحبت میں رہے گا، انشاءاللہ تعالی 10 مہینے میں بندر کی طرح کلا بازیاں کھائے گا، داڑ مارنے بھول جائے گا، غو غو کرے گا۔ اور لومڑی اگر شیر کی صحبت میں آ گئی تو اس کو ایسی ہمت ملے گی کہ وہ تھپڑ مار کے چیتے کا کلا پھاڑ دے گی۔ یہ کونو مع صادقین، اسی لیے سفر ساتھ کریں، آنا جانا رکھیں۔ آج کل کے حالات میں وقت لگانا منع ہے، ورنہ وقت بھی لگائیں تو دیکھیں گے کہ ہمارے شیخ کی امانت، دیانت، غصے کا کنٹرول کرنا، ماں باپ کے ادب کے لیے کیا باتیں ہو رہی ہیں، تو کیا معاملات ہیں، بیوی کی خطاؤں کو معاف کرنا، گالی نہ دینا، اس کو بے حیا نہ کہنا، بہتان نہ لگانا، تھپڑ نہ لگانا، غصہ نہ کرنا، خطاؤں کو معاف کرنا، یہ سب ہمارے اندر آ جائیں۔ حضرت والا فرماتے تھے کہ جو گالی دیتا ہے وہ بھی بیوی کو حقیر سمجھ رہا ہے، جو بیوی کو گالی دیتا ہے اور طلاق کی دھمکی دیتا ہے، ماں باپ کے گھر جانے نہیں دیتا، طنز کرتا ہے، ذرا ذرا سی پر اعتراض، تھپڑ مارنا، طلاق کی دھمکی دینا، دوسرے شادی کی دھمکی دینا، اس کے کپڑے پھاڑنا، اس کا جیب خرچ بند کرنا، فرمایا یہ شخص کمینہ بھی ہے، ذلیل بھی ہے، بے غیرت بھی ہے، ہجڑا بھی ہے، کیونکہ اللہ کی سفارش نہیں مان رہا، عاشرہن بالمعروف نہیں مان رہا ہے۔ اور فرمایا میں نہیں کہہ رہا کمینہ، میں کیوں کہوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یغلبنا کریمن ویغلبہن لئیم، کریم شوہروں پر بیوی غالب آ جاتی ہے، اور یہ کمینہ لئیم کمینہ، اور تشریح یہ گھٹیا اور ذلیل آدمی منبر پر بیٹھا ہے، سفید داڑھی بھی ہے، گھر پہ فرعون بنا ہوا ہے، یہاں پردے کی بات کرتا ہے، بیٹی نامحرم کے ساتھ پڑھ رہی ہے، یہاں پردے کی بات کرتا ہے، سالی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ اگر کوئی کہہ دے کہ بھائی تم تو بیان کرتے ہو، یہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہ تم لوگ بدگمان ہو، گناہ کر رہے ہو، جاؤ۔ پردہ دل کا ہوتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے میں گناہ کو گناہ تو سمجھوں، گناہ پر جری ہو کر دوسروں کو برباد تو نہ کروں کہ دوسروں کا گناہ بھی اپنے سر پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمینہ فرمایا ایسے شخص کو۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ جب تو روٹھی رہتی ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ اے عائشہ جب تو روٹھی ہوتی ہے تو کہتی ہے رب ابراہیم کی قسم، اور جب خوش ہوتی ہے تو کہتی ہے رب محمد کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو روٹھنا حق دیا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ڈانٹے تو نہیں، ناراض تو نہیں ہوئے، وہی تو نہیں آئی کہ میرے محبوب سے روٹھو گی، نہیں، یہ تو حق مل گیا نا اس کو۔ ذرا کوئی روٹ کر دکھائے بیوی، ذرا ایسا ڈنڈا ماریں گے کہ تجھے کیا معلوم کہ لوگ ہاتھ ملاتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، دور دور سے آتے ہیں، جوتے اٹھاتے ہیں، تجھے میری قدر نہیں ہے، میرے مقام کو نہیں پہچانا۔ بیوی دل میں کہے گی مقام پر مارو گولی، دل میں کہے گی زبان پر تو اور جوتے پڑیں گے، ہے جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں عائشہ، حمیرہ نام رکھا ایک محبت میں حمیرہ، اس سنت پر کس نے عمل کیا ہے؟ بیوی کا نام رات کو 12 بجے کے بعد والا رکھ لے، لیلا رکھ لے، یا کوئی اور للی رکھ لیں، نہیں للی تو نہیں، وہ تو دوسری جگہ کے لیے ہے، بہرحال کوئی بھی نام رکھ لیں تو کیسا مزہ آئے گا آپ سوچو ذرا۔ اور اگر نام نہ رکھے پیار کے ورکے گئے 2 منٹ میں چائے، سرکار 2 منٹ میں بات نہیں زیادہ، یہ دیکھتی ہے یہ کیا ہے، 2 منٹ میں چائے کا سر نہیں، میں خانقاہ میں ہوتا ہوں 1 منٹ میں لاتے ہیں، تو بھائی تو خانقاہ میں ہی رہے پھر، ہے جی۔ وہ لوگوں کی تعریف سے اپنا بھاؤ بڑھاتے ہیں۔ ابھی سنیے گا بات جو حضرت مجدد کی رض کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما رہے ہیں فَأُحِبُّ أَنْ أَكُونَ كَرِيمًا مَغْلُوبًا، میں اس کو محبوب رکھتا ہوں کہ کریم رہوں مغلوب رہوں، وَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ لَئِيمًا غَالِبًا، میں اس کو میں لئیم کا ترجمہ یہاں نہیں کروں گا ادب کی وجہ سے، میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ اپنے اخلاق خراب کر کے ازواج مطہرات پر حاوی ہو جاؤں۔ واہ رے میرے شیخ، واہ رے میرے شیخ، فرمایا 1 لاکھ کا وظیفہ پڑھنا آسان ہے،
بیان کرنا آسان ہے، تلاوت میں مزہ آتا ہے، تہجد میں مزہ آتا ہے، گناہ چھوڑنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ والذین جاہدوا فینا، اس کے بعد لنہدینہم سبلنا، یہ بعد میں ہے۔ یہ تکلیف اٹھانے کے لیے ہم تیار نہیں، جو 4 تفسیر ہیں اس کی، موقع ہوگا تو عرض کروں گا۔ یہ تکلیف اٹھانے کے لیے ہم تیار نہیں۔ غیبت سے بچنے کے، چلیں سنی لیں پیارے شیخ جو سنا ہے، الذین اختاروا المشقۃ فی ابتغاء مرضاتنا، اپنی خوشی کو کاٹتا ہے، تفصیل کا موقع نہیں، اللہ کی خوشی کو مقدم رکھتا ہے، تکلیف ہوگی۔ الذین اختاروا المشقۃ فی امتثال اوامرنا، جو اللہ تعالیٰ نے فرض واجب سنت موقدہ شریعت کی طرف سے آ گیا اس پر عمل کر کے تکلیف اٹھاتا ہے۔ آج یہ 5:10 پر فجر کی نماز ہے اور میں سفید داڑھی 4:30 بجے تو اٹھوں نا، تو سویا تو میں 2 بجے ہوں، لوڈو کھیل کر اور فلمیں دیکھ کر اور فیس بک اور یوٹیوب اور نالائکیاں اور گناہ پر نعوذ باللہ دلائل بھی دیتے ہیں۔ ترکی کے ڈرامے پر دلائل دے کر لوگوں کو گناہ میں گھسیڑتے ہیں، اپنا گناہ اور دوسرے کا گناہ مل کر کھوپڑی میں ڈالتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ، کتنا بڑا گناہ ہے یہ، عاشقی معشوقی ہے، گانے ہیں، مرد عورت کو دیکھ رہا ہے، عورت مرد کو دیکھ رہی ہے، آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے، شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی، اور ہمارے پاس پرچہ آ رہا ہے کہ جی وہ یہ ڈرامہ جو ہے دیکھنے کا وہ منع کرتے ہیں جو ان کو جہاد سے محبت نہیں ہے، تاکہ لوگوں کا جہاد کا جذبہ نہ ابھرے۔ اور جو فتویٰ انہوں نے پیش کیا ہے، اصل میں دارالعلوم دیوبند کے مفتی صاحبان پر انہوں نے گن رکھ دی تھی، یہ سب دیکھ رہی تھی، یہاں سے کوئی ہوگا کوئی دوربین جس سے دیکھ رہی ہوں گی یہ، اور گن رکھ دی تھی کہ اس ڈرامے کے خلاف فتویٰ دو تاکہ مسلمان اس ڈرامے کو نہ دیکھیں اور جہاد کا جذبہ نہ جاگے۔ ہے جی، حج کا جذبہ کون سے فلم سے جاگے گا؟ ہے جی، جوان روزہ نہیں رکھتے وہ کون سے فلم سے جاگے گا جذبہ؟ تقویٰ کا جذبہ کون سے فلم سے جاگے گا؟ یہ جو عورتیں نامحرم کو دیکھ رہی ہیں، زانیاں آنکھوں کی نہیں بن رہی کیا؟ ہم مرد دیکھ رہے ہیں نامحرم عورتوں کے، ہم آنکھوں کے زانی نہیں ہیں کیا؟ اپنا گناہ چھپانے کے لیے دین کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرنا۔ اور یہ دیکھو تو صحیح آپ عقل کا عذاب کیا ہے کہ دارالعلوم دیوبند تو 150 سال سے زیادہ پرانا ہے بھائی، اس وقت کون سے فتوے پر گن پوائنٹ پہ رکھوایا تھا یہ؟ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ یہاں کسی سے پوچھ لیں، ہمارے دارالفتہ کو آپ نہ چھیڑیں، اور آپ پھر یہ کہیں گے اپنے مرضی سے دیا، تو اب یہاں چھوڑ دیں، آپ دارالعلوم دیوبند سے بنوری ٹاؤن کا فتویٰ چاہیے مجھ سے لے لیں۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا جب قید رسالت کی فلم لگی تھی اس وقت کا ملفوظ آپ کو چاہیے لے لیں۔ وحی کے ذریعے جذبہ نہیں ابھرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے بھی جذبہ نہیں ابھرتا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس بے دردی سے شہید کیا گیا، حجاج بن یوسف نے گردن کاٹ لی اور جسم مبارک کو لٹکا دیا، اس سے جذبہ نہیں جاگے گا عمل کا۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فداکاری سے جذبہ نہیں جاگے گا۔ اور اب تک کتنا جذبہ جاگا ہے بھائی، اور کب جاگے گا یہ جذبہ؟ یہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دینا تکبر کی وجہ سے، جو بات عرض کر رہا تھا میں، تکبر، حق بات نہ ماننا۔ ایک دارالفتہ کا کوئی بھی فتویٰ آئے گا، آپ کو پتا ہے کہ اس میں قرآن پاک احادیث مبارکہ کے حوالے ہوں گے، آیت مبارکہ ہوں گی، اور میں نہیں بتاؤں گا، یہ علماء کا کام ہے مسائل کا جواب دینا، مسائل وہ بتائیں گے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ میں اس فتوے کو نہیں مانتا، ایسے میں 100 فتوے اور لا سکتا ہوں، تو جو اس نے کہا کہ میں اس فتوے کو نہیں مانتا، اس میں تو قرآن پاک حدیث پاک لکھی دی ہے۔ اپنا حرام شوق پورا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ بولنا ضروری ہے۔ اب سنیے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صدیقین، میں نے عرض کیا نا کہ نبیین کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں صدیقین انعام یافتہ، اور صدیق کی 3 تفسیر فرمائی علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے، الذی لا یخالف قالہ حالہ، جس کی زبان حال کال اور حال ایک ہی ہو۔ وہ بات وہاں رہ جائے گی کہ مجاہدہ جو ہے ایک بتا دیا کہ اپنی خوشی کو کاٹ ڈالا، اللہ تعالیٰ کی خوشی کو مقدم رکھا، تکلیف اٹھائی۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرائض واجبات سنت موقدہ شریعت نے بتائی، فجر کی نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے،
جتنی باتیں ہیں شریعت کی، فرائض واجبات سنت موقدہ کی، اس پر عمل کر کے تکلیف اٹھاتا ہے. الذین اختاروا المشقۃ فی نصرت دیننا، جو اللہ تعالیٰ کا دین پھیلانے کے لیے تکلیف اٹھاتا ہے. میں آپ کو ملاؤں ایسے لوگوں سے جو 35 سال سے، اور اگر میں مفتی اعظم کا نام لوں، حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا نام لوں تو میری 40 سال کی بات بھی غلط ہو جائے گی. 80 سال سے دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. آنکھ بھی کھولی تو ولیوں کے سردار حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ گود میں آنکھ کھولی. 12 برس کی عمر کے اندر کیا کیا دین کے کام اللہ نے لیے، تو انہوں نے تو پوری زندگی دی لی ہے. 80 سال سے ماشاءاللہ عمر اوپر ہے. اللہ ان پیاروں کو سلامت رکھے، سب کو ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان سے ہمیں فیض لانے والا بنائے. اللہ ان کو کروڑوں جانے عطا فرمائے. میں تو اپنی بات کرتا ہوں، ہماری سڑی ہوئی زندگی سے کیا ہے، زندگی تو ان کی ہے. کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں. حضرت والا کا یہ بیان میں تیسری دفعہ سنا ہے میں نے. فرمایا کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ان علماء اور اللہ والے کے بڑھاپے کو مت دیکھو، گمراہ ہو جاؤ گے. ان کا شروع وقت دیکھو کیسی تکلیفیں اٹھائی ہیں. حضرت مفتی صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ گاڑی پر چلے آ رہے ہیں سے یہاں بیت المکرم مسجد میں، میرے محسن اول. لیکن جو انہوں نے وہاں جس طرح پڑھے، 2 جوڑے تھے حضرت مفتی صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. بنگلہ دیش کے ایک طالب علم پڑھنے آئے، ایک ہی جوڑا تھا. پتہ چلا کہ سطر اب چھپانا مشکل ہو رہا ہے. حضرت مفتی صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا جوڑا دے دیا. دونوں کے جوڑے میلے ہوتے تھے، لنگی باندھی، جوڑا دھویا، باہر نہیں سکایا، کمرے میں سکایا. وہ وجہ بھی بتاتا ہوں ابھی کیوں. جو کمرے میں کپڑا سکایا جائے گا فجر میں سوکھ جائے گا؟ نہیں. وہی گیلا کپڑا پہن کر مسجد جا رہے ہیں اور فوراً پھر درسگاہ شروع. اس جسم پر کپڑا رہتے رہتے سوکھ گیا. یہ ان کی جوانی کی بات بتا رہا ہوں. کیوں کپڑا اندر سکھاتے تھے؟ پاؤڈر والی مٹی تھی، جنگل تھا دارالعلوم کورنگی، آس پاس باغات بھی تھے، جنگل تھے. پاؤڈر والی مٹی. آج کی روڈوں کو مت دیکھیں آپ. صبح فرماتے ہیں جب ہم نکلتے تھے تو ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں تھے، اتنی مٹی نیچے سے آتی رہتی تھی. حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ دونوں بیٹوں سے فرما رہے ہیں، میں تمہارے لیے الگ انتظام کر سکتا ہوں کھانے کا، سیکھو گے پھر کچھ نہیں، ان کے ساتھ ہی رہو. اس وقت ایک بزرگ کا نام یاد نہیں ہے، ان کے مدرسہ بڑا تھا ان کا، ان کے بیٹا تھوڑا جلالی تھا. ایک طالب علم نے آپ کو شکایت کی کہ آپ کے بیٹے نے مجھے کتاب ماری ہے، مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے. اٹھ کر گئے اور سب کے سامنے تماچا مار دیا. تجھے کیا معلوم جو اس سیٹ پر آ کر بیٹھا ہے؟ تجھے جب معلوم ہوتا جب تو سفر کر کے دوسرے مدرسے میں پڑھتا، تجھے جب معلوم ہوتا جب تم تکلیف کے ساتھ علم حاصل کرتے. تجھے نواب کو بیٹھے بیٹھے جگہ مل گئی ہے تو تجھے قدر نہیں ہے ان طلباء کی. تھپڑ مارا اللہ والے نے. اور پھر ساری زندگی کیسا ان کی گزری ایک تھپڑ سے. فرمایا یہ بڑھاپا دیکھ کر اکڑ آ جاتی ہے لوگوں میں. جناب حضرت شاہ رخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گاڑیوں میں گھومتے ہیں. فرمایا ان کے نظر میں جو گدھا گاڑی پر بیٹھ کر دین کا سفر کرے یہ اللہ والا ہے، جو گاڑی میں بیٹھے یہ اللہ والا نہیں ہے. ہر ایک کے پاس فرمایا خود اللہ کے واسطے ان کا جوانی پتہ کرو. میں آپ کو اس سے آگے ایک بات عرض کرتا ہوں. ایک صاحب تھے، گھر میں فاقے تھے، گھر میں فاقے تھے. اس وقت مدرسے میں کھانا نہیں ملتا تھا. ماں نے کہا تو میں تو اپنے بیٹے کو عالم بناؤں گی اور میرا قیامت تک صدقہ جاریہ چلے. جس دین کے لیے 70 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک دن میں اللہ کے پاس گئے، میں اپنے بیٹے کو اس دین پر وقف کرنا چاہتی ہوں جس دین پر سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک بہا ہے. دھوپ لو چل رہی حبس. بیٹا آتا ہے کہتا ہے کہ اماں پڑھا نہیں جا رہا، مدرسے سے آیا ہوں. کہ بیٹا گھر میں تو کچھ ہے ہی نہیں، گندم کے کچھ دانے پک گئے ہوں گے وہ توڑ کے لے آ. تو اماں روٹی بنا لے گی. اس بھوک اور گرمی میں گندم کے دانے جو پک گئے تھے ان کو لے آئے. ماں نے چکی چلائی، ایک روٹی بنی، پانی سے کھایا اور چلے گئے. آج مدرسے میں کیا ملتا ہے؟ جن کو طلباء سے پوچھ لو کیا ملتا ہے ماشاءاللہ.
آج اسی دارالعلوم کے بانی نے جس طرح پڑھا ہے، ان کے طلباء کے جا کر کمرے دیکھ لینا، ان کے واش روم دیکھ لینا، وضو کی جگہیں بھی دیکھ لینا، کھانا بھی دیکھ لینا جا کر. تو ایک روٹی کھائی، پانی پیا مدرسے. ان کا نام تھا حضرت مولانا یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک، ان کے بیٹے مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم، پھر ان کے بیٹے، پھر ان کے بیٹے. آپ حساب لگاؤ. انہوں نے کس طرح پڑھا؟ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم الحمدللہ شیخ الاسلام ہیں، انہوں نے کس طرح پڑھا؟ تو اب یہ بزرگوں کا حضرت شیخ الحدیث وہاں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب دانت تھے تو چنے نہیں تھے، اب جب دانت نہیں ہے تو بورے کے بورے چلے آ رہے ہیں. اچھا، پھر ان کی زندگی میں کوئی قدر نہیں کرتا، جب چلے جاتے ہیں وہ اللہ کے پاس. جس نے کسی اللہ والے کے جنازے میں شرکت کی بھی ہو وہ بتا دے، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ بتا دے. مفتی صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کو کندھا بھی نہیں دے سکے، بڑے بڑے بانس لگے ہوئے، بس اٹھا کر چلے جا رہے ہیں. یہ زندگی میں کہاں تھے؟ یہ زندگی میں فائدہ اٹھانے والے کم ہوتے ہیں، کیونکہ نفس شیطان پیچھے چلا آتا ہے. ارے کہاں جا رہا ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے اصلاح کی، تم تو بیان کرتے ہو بھائی. تو 3 تفسیر ہو گئی مجاہدے کی. حضرت فرماتے تھے چوتھی تفسیر پر نانی مرتی ہے. الذین اختاروا المشقۃ فی انتہاء مناہینا، جن باتوں کو شریعت نے منع کر دیا، جہاں پہ بات شروع ہوئی تھی، اس سے رکنے میں تکلیف جو ہے وہ اٹھاتے ہیں. اس کے بعد لنہدینہم سبلنا، غیبت کرنے میں مزہ آتا ہے، چاہے حرام مزہ آ رہا ہے، بچنے میں تکلیف ہوتی ہے. حضرت شاہ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دوستوں اور بزرگوں، شیخ کو مقصود مت بناؤ، اللہ تعالیٰ کو مقصود بناؤ. شیخ کی مجلس میں بیٹھے ہیں، غیبت ہو گئی 1 دفعہ 2 دفعہ، بشری تقاضا ہے، اعلان کر دیا کہ میں نے نالائکی کی، میں نے پڑھ کر ایصال ثواب کر دیا ہے، اللہ سے معافی مانگ لی ہے، ٹھیک ہے. لیکن فرمایا کہ جہاں جب جائیں سب سے پہلے مفتی صاحبان اور علماء کو ٹارگٹ بنانا، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ٹی وی پر آتا ہے، ہم حرام سمجھتے ہیں فوٹو کھنچوانے کو. اب بھائی جواز ہے، عدم جواز ہے، مرضی ہے. 1 دفعہ جب اعلان کر دیا کہ تصویر حرام ہے، تصویر حرام ہے، مفتی نعیم صاحب کو سمجھا رہے تھے اس دن مجھے 8-10 دن پہلے، جب ایک شخص نے عدم جواز پر آ گیا کہ حرام ہے، اب اگر وہ کہے کہ یہاں تصویر ہوگی تو پھر ایسا ہو جائے گا اور یہ ہوگا، فرمایا نہیں، حرام کام کرے گا. ہمارے بزرگوں آپس میں ایک دوسرے پر فدا ہو گئے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ عرض کرتا ہوں کہ اگر کچھ علماء کسی بات کو جواز کا فرمائیں اور اسی کو بعض علماء عدم جواز فرمائیں اور دونوں اسے واجب اور ضروری نہ فرماتے ہوں تو دل میں کھٹک ہوگی. کھٹک والا کام چھوڑنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. میں عرض کر رہا تھا حضرت شاہ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ کی بات کہ جب آئیں دوسرے کی غیبت ہو رہی ہے، کوئی کہے کہ فلاں مدرسے میں ماشاءاللہ یہ، ارے تمہیں کیا معلوم، ہم کو پتا ہے ان کے حالات. آپ کی مرضی ہے، حالات یہ ہیں، غیبت، بہتان. اچھا جی، کسی بزرگ کا نام لیا کہ ماشاءاللہ اللہ ان سے اتنا کام لے رہے ہیں. ارے بھائی چھوڑو نا، ہمیں پتا ہے پہلے شراب پیتا تھا، یہ پہلے ناچتا تھا، پہلے بھنگ اور چرس پیتا تھا، دارو پیتا تھا. دوسروں کے عیب چھپانے کا حکم ہے نا، تاکہ اللہ ہمارے عیب چھپائیں قیامت کے دن. اور اگر کسی کے عیب ظاہر کر دیے تو ہم جب چاہیں گے کہ ہمارے عیب کو چھپایا جائے، ظاہر کر دیے جائیں گے. مسجد کے خادم کہاں ہیں؟ یہ پردے بند کیے نہیں کیے انہوں نے بھائی؟ یہ اس طرف والے، اس طرف والے. میں سمجھایا تھا ان کو کہ بھائی پردے بند رکھا کریں. یہ
ظہر میں اور بیان کے وقت جمعے میں بھی. تو فرمایا کہ جب جاؤ غیبت، جب جاؤ علماء پر اعتراض، فتاوی پر اعتراض، اپنے خاندان والوں کو گالیاں. غور سے سنیے گا، حضرت شاہ رخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ 22 سال کی عمر میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خلافت ملی ہے. فرماتے تھے دیکھو جب بارش آ رہی ہے تو ہم نہا رہے ہوں گے، جب اولے پڑنے لگے ہم بھاگ رہے ہوں گے. فرمایا چاہے شیخ بھی کیوں نہ ہو، لیکن اتنا بڑا گناہ کر رہا ہے اور تم سن رہے ہو اور ہاں میں ہاں بھی ملا رہے ہو. اب یہاں نہیں جا سکتے جب تک کہ اعلان نہ ہو جائے کہ بھئی واقعی میں نے اتنے ظلم کیے ہیں، اب میں آئندہ اللہ کا نام لوں گا اور میری مجلس کی شرط یہ ہے کہ نہ غیبت کرنی ہے نہ سننی ہے. سیاست پہ باتیں ہو رہی ہیں، فلاں نے 5 کروڑ کھا لیے، آپ کو کیا ثبوت، شرعی ثبوت کیا ہے؟ یہ اخبار میں آیا ہے، یہ تو اللہ کے پاس نہیں چلے گا اخبار کی خبر. بھائی حضرت میرے دادا شیخ، دوسرے دادا شیخ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اچھا گمان رکھ کر ثواب لے لو مفت میں، اور بدگمانی کر کے اپنے گردن کو پھانسی کے پھندے میں کیوں پھنسواتا ہے؟ وہاں تو شرعی ثبوت مانگا جائے گا نا. تو ہمارے بزرگ ایسے ہیں ماشاءاللہ. اب فرض کریں کہ ہم کہیں جا رہے ہیں، وہاں غیبتیں شروع ہو گئیں یا یہ سیاست اور یہ گڑبڑ شروع ہو گئی، تو ہم وہاں سے ہٹ جائیں گے. ٹھیک ہے، ہٹ جائیں گے ہم وہاں سے، لیکن ہم ان کی بھی غیبت ہم نہیں کریں گے. ارے صاحب پہلے تم اتنا جاتے تھے اب جا نہیں رہے ہو، ارے صاحب میرے جیسا کون نیک ہوگا، وہاں یہ ہو رہا تھا یہ ہو رہا تھا اس لیے ہم لوگ وہاں سے ہم نہیں جاتے اب وہاں نہیں. پھر اپنے آپ کو تکبر کے اندر پھنسا لیا. بس بھائی مناسبت نہیں تھی، یہ وجہ تھی وہ وجہ تھی. صحیح، عیب ہم چھپائیں گے، اپنے عیب کی فکر کریں گے. دیکھ ہمارا کیا ہوتا ہے، ہم ان کو بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور انہوں نے وہاں توبہ کر لی ہے، جو رات مضمون بیان ہوا تھا عشاء کے بعد، التائب حبیب اللہ ان اللہ یحب التوابین. پتہ نہیں کتنے عرصے کے بعد یہ رات والا بیان ہوا. جس کو چاہیے وہ لے لیں، پرچہ اپنے پاس رکھیے گا بھی. بھائی کوئی گاڑی کا کوئی مسئلہ ہو یا موٹر سائیکل کا تو بھیج دیں. دیکھ لو بھائی مفتی صاحب. تو اب یہ اللہ معاف فرمائے ہم خود غیبت میں مبتلا ہو گئے ان کی برائیاں کر کے. شیخ رو رہا ہے، سمجھا رہا ہے، غصے کا علاج نہیں مان رہے. سب کو جلا دوں. اپنا خط دیکھ لینا، 15 دن تک خانقاہ نہیں آ سکتے اور میرے سامنے بھی نہیں آ سکتے. کونے میں ایسی جگہ بیان سننا ہے جہاں میری نظر نہ پڑے، کیونکہ آپ فرعون کے پارٹنر بن رہے ہیں. آپ بچے کے مارنے پر حضرت مجدد کا ملفوظ اور علامہ شامی ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ کی بات کتنی بار سنائی. آپ کو غصے کا علاج بھی مفت میں دی کتاب، آپ کو تکبر کی وجہ سے غصہ آتا ہے اس کی بھی کتاب دی، آپ کو بدگمانی اور اس کا علاج کتاب بھی مفت میں دی، آپ کو اصلاح اخلاق بھی مفت میں کتاب دی. اور آپ نے پورا 1.5 مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان سنا ہے اور آپ روئے ہیں. اس کے بعد بھی بدماشی. شیطان کہے گا کہ شیخ کو بتائے کیوں نہیں، بتاتے نہیں تو یہ سزا تھوڑی ملتی، تو نہ بتاؤ. بھائی بلی اگر پخانہ کر کے اس کو چھپا دے، بارش آئے گی سب کھل جائے گا. ایک جو اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں، جو گناہوں کی جڑیں مضبوط کرتے ہیں، جب اس خط لکھا ہے تو ہم آپ کی چمچا گیریاں نہیں کریں گے. جس طرح ہمارے بڑوں نے ہمیں جواب سکھایا ہے وہ دیں گے. چاہے بھاگنا ہے بھاگ جاؤ، جاتا ہے جانے دو، جو آتا ہے آنے دو. خط لکھنا دلیل ہے کہ اختیار ہے، مجھے جو چاہے سزا دیں. ایک صاحب کھانے کا بڑا عاشق تھا کہ جتنی باتیں اللہ کہلا رہے ہیں سب شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ نے سنوائی. اللہ ان کی برکت سے بیان کرا رہے ہیں، اللہ ان کی برکت سے دل میں اتار کے مجھے عمل والا بنا دیں. اس کو دعوتیں ملتی تھیں، اس کا پیٹ خراب ہو گیا. اگر بتاؤں گا تو کھچڑی اور دہی ملے گی اور آخر میں اسموگل کی بھوسی ملے گی. بتاؤ ہی نہیں. میدا خراب ہوتا گیا. اس پر بھی آپ خوش نہ ہو کہ میں نے بتا دیا، چھپایا نہیں. اس پر بھی خوش نہ ہو. اپنے آپ کو کہنا چاہیے میرے جیسا کوئی ذلیل اور گھٹیا آدمی ہوگا کہ میرے لیے شیخ اتنا رو رہے ہیں، اور اللہ نے جیسا ظاہر دیا ہے اس کے بالکل میں الٹ ہوں. وہ کتنی بار سمجھایا کہ اس پرچے پر لکھا ہوا ہے غصے کے علاج پر
کہ اس کو دن میں متعدد بار پڑھیے تاکہ غصے کے وقت یاد آ جائے. پڑھا؟ حضرت فرماتے ہیں یہ لوگ بالٹی بھر بھر کے رو لیں گے. ہاں، بالٹی بھر بھر کے رو لیں گے، عمل کے وقت میں ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. ایک دعوت میں گئے، بیٹھے تھے دسترخوان پر، پوچھا بچہ اٹھ کر بھاگے کہ میدا خراب ہو چکا، بریکیں فیل ہو چکی. واپس آئے کہ کیا ہوا؟ کہ اچانک کبھی تقاضا ہو جاتا ہے ایسے. دوسری بار کیا ہوا؟ کا وسوسہ تھا. تیسری بار بڑے بڑے دنیا دار لوگ آ رہے تھے تو بڑی ڈشیں بنائی گئی. اچانک وہ میزبان نے کہا کہ بدبو بہت آ رہی ہے، تو ہم نے ہر طرف چیکنگ کر لی، کچھ پتہ نہیں چل رہا، آپ لوگ تکلیف اٹھائیں، مہمان آنے والے ہیں، ہم ذرا چیک کر لیں. سب اٹھ گئے، یہ نہیں اٹھے. بھائی آپ اٹھ جاؤ گا؟ نہیں، میں نے دیکھ لیا، جگہ میری صحیح ہے. جب اٹھایا اس کو زبردستی، تو جو بیت الخلاء میں نکلنا تھا کپڑوں میں ہی نکل چکا تھا. ذلت اور رسوائی ہوئی. جو اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں، گناہوں کو چھپانا چاہیے. بڑے بڑے چیمپئن کے خط آتے ہیں یہاں کہ گناہ کے تو چھپانے کا حکم ہے. شیخ کو کیوں بتائیں؟ شرم کی جگہ تو چھپانے کی ہے، سطر تو دکھا نہیں سکتے دوسرے کو. کیوں اسکن ڈیزیز ہو گئی، ڈاکٹر کو کیوں دکھاتے ہیں جگہ کو؟ اس وقت جتنی جگہ ہے سطر کے پاس اتنوں کو دکھائیں گے، اتنی جگہ. بوسیدہ ازار لے جائیں گے، وہاں سے پھاڑ کے اتنی جگہ دکھائیں گے، پورا تو سطر نہیں دکھا دیں گے. تو پرانے گناہ جو چھوٹ گئے. جس پر ہم فرعون بنے ہوئے ہیں. ظاہر کیا ہے، باطن کیا ہے؟ ظاہر کیا ہے؟ بابا با یزید بستامی. اور باطن کیا ہے؟ ننگے یزید. خیمے پر لکھا ہے لیلا، اندر بیٹھا ہوا ہے کتا. لپٹن کا یلو لیبر خرید کے گئے، اندر مٹی بھری دی ہے. لوگ قریب آتے ہیں اور آ کر دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ ماشاءاللہ بیان کر رہے ہیں. جب قریب پہنچے، لین دین ہوا، باتیں کچھ ہوئیں، گھر کے حالات پتہ چلے، فرعون بنے ہوئے ہیں. ایسے بچے کانپتے ہیں، نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں، ایسے کانپتے ہیں. بیوی کانپتی ہے. ایک صاحب روز یہاں آتے ہیں 3 مرتبہ. یہ ڈنڈوں سے بیوی کو مارتے تھے اور بچوں کو لاتے ہیں اور گالیاں. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دل بدل دیا. ان کے بچوں اور بیوی کا خط یہ خود بتا رہے ہیں کہ ابا ہمارا مر جائے آئے ہی نہیں. بیوی کا خط ہے کہ میں بیوہ بن جاؤں، وہ اچھا ہے. روز سولی پر چڑھے ہوئے ہیں اور ہر جگہ ان کی بیوی بتاتی ہے کہ داڑھی والوں سے، مولویوں سے شادی مت کرنا. یہ دکھتے ہیں کہ عمل ان کا دوسرا ہوتا ہے. آج ان کے بچے بالکنی میں کھڑے رہتے ہیں کہ ابا کے آنے کا وقت ہو گیا ہے. آج بچے کہتے ہیں نماز پڑھنے ہی مت جاؤ. وہ تو خیر ایسا نہیں کرتے، لیکن کیسے؟ اس کا مطلب صلاحیت تو تھی نا ان کے اندر. یہ کسی نے صلاحیت آ کے بھر تو نہیں دی، وہ صلاحیت باہر نکل گئی اصلاح کرانے کی برکت سے. چھپاتے تو اس میں کوئی گنجائش نہیں. زیادہ سفارش لگواؤ گے 15 دن سے 30 دن ہو جائے گا. ڈاکٹرز کو سفارش لگواتے ہو کہ آپریشن نہ کریں. تو پیارے شیخ نے فرمایا صدیق نبیین کے بعد صدیقین، اور صدیق کی 3 تفسیر جس کا کال اور حال ایک ہو. نمبر 2 الذی لا یتغیر من باطنہ الی ظاہرہ، من باطنہ الی ظاہرہ، جس کا باطن ظاہر سے متاثر نہ ہو. الذی یبذل الکونین فی رضا محبوبہ، دونوں جہاں اللہ پر فدا کر دیں. نبیین کے بعد یہ درجہ ہے. الذی لا یتغیر باطنہ من ظاہرہ، جس کا باطن مالدار ہے، متاثر ہو گیا. بھائی اب جو کوئی گناہوں میں جا رہا ہے اس کو کچھ نہیں ہو رہا ہے، اپنا دل گندا کر دیا. اب سنیے ذرا حضرت مجدد کی بات. فرمایا کہ صدیقین کے سروں سے سب سے آخر میں تکبر اور جان نکلتا ہے. اس سے پہلے ریا ختم ہوتا ہے. اس سے پہلے نظروں کی حفاظت حسین لڑکوں سے اور لڑکیوں سے. لڑکی چاہے حسین ہو یا نہ ہو، چاہے کالی ہو چاہے گوری ہو. اور امرد لڑکے 8-9 برس سے لے کر 19 برس تک یہ امرد ہیں. یہ الامرد الحسن الذی تر شاربہ ولم تنبت لحیتہ فحکمہ کحکم المرأۃ لا یجوز النظر میں فرقی الی قدمہ. یہ مونچھیں بھیگی بھیگی ہیں اور ابھی پوری داڑھی نہیں آئی. یہ لڑکیوں کے حکم میں ہے.
سر سے لے کر پیر سے لے کر سر کی مانگ تک نہیں دیکھنا ان کو. آج ہم بہادر بنتے ہیں. کوئی ہمارے بیٹے کو گود میں بٹھائے, گلے لگائے, چومے, گال پکڑے, وہ اچھا. جو ہمارے بیٹے سے احتیاط کرے, ارے بھائی خشکی چڑھی ہوئی ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سوتیلے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے کیا معاملہ فرمایا؟ فإن ابا حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کان یجلس امام محمد فی درسہ خلف ظہرہ مخافۃ عینہ ما کمال تقواہ. اتنی بڑی شخصیت سامنے نہیں بٹھایا. حضرت امام ابو حنیفہ, امام حضرت شامی بن عبدین رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں یہ دونوں باتیں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عزت بڑھی یا گھٹی؟ آج ہم ان سے ٹانگیں دبواتے ہیں, تنہائی میں بیٹھتے ہیں, سر میں درد ہو یا نہ ہو مالش کرو تاکہ جسم چپکے. حضرت فرماتے تھے پیاس سے مر جانا, پانی مت منگوانا, درد سے مر جانا. جو حضرت کی تربیت یافتہ بچے, اگر کوئی کہتا میں ٹانگیں دباؤ, کہ میرے والد صاحب نے منع کیا ہے, میرے شیخ نے منع کیا ہے, ادب سے میں معافی چاہتا ہوں. تنہائی خود بھاگے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیان القرآن لکھ رہے ہیں, امرد آ گیا اوپر. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے بھگایا نہیں, خود بھاگ گئے. ففروا الی اللہ پر عمل کیا. مولوی شبیر علی, میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے میرے تنہائی میں امرد لڑکے نہ آئیں. اپنے پر اتنا بھی اعتماد نہیں کیا. حضرت سوال پوچھتے تھے, میں پوچھ رہا ہوں اپنے آپ سے, ہم سب. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عزت بڑھی یا گھٹی؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عزت بڑھی یا گھٹی؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عزت بڑھی یا گھٹی؟ شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عزت بڑھی یا گھٹی؟ ہم شارع اولیاء سے کیوں اٹھے؟ حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ علامہ ہیں, آپ کا مڈل ایسٹ میں غلغلہ مچا ہوا ہے, لیکن اشرف علی کی ایک بات یاد رکھنا, جب عمل کرنا ہو تو کتابوں سے مدد نہیں لینا. کیا مطلب؟ اس میں گنجائش ہے. شارع اولیاء دیکھو کیا ہے, آخری سانس تک شارع اولیاء پر چلنا ہے. ہمارے اکابر, ہمارے بڑے جو تھے اور جو ہیں, ان کا کیا عمل ہے, ان کا کیا دستور ہے؟ وہ حسین لڑکا ہاتھ بھی چوم رہا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, گلے لگ رہا ہے, جسم ٹکرا رہا ہے, بارود اور پیٹرول ساتھ میں, کوئی فکر نہیں. وہ خود ہی ہیرو بنا ہوا ہے. ہم نے اپنے اولاد کو ہیرو بنایا ہوا ہے, چاہے دوسرے کی تباہی ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اب سنیے, تھوڑی دیر باقی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صدیقین کے سروں سے سب سے آخر میں تکبر اور جہل نکلتا ہے, سب سے آخر میں. ایک حضرت کا پرانا بیان میں سن رہا تھا, پھر میں نے اس کو لکھوا لیا. میرا ارادہ تھا کچھ توبہ کا مضمون جو رات کو بیان ہوا تھا, آج تھوڑا اس وقت بھی بیان ہو جائے, لیکن گھڑی اس نے ساتھ نہیں دیا, رکی نہیں اپنی جگہ پر. رک بھی جاتی تو وقت میں نہیں رک سکتا نا, گھڑی کیا دیکھتا ہے مفتی صاحب, وہ رکی بھی تھوڑی ہے. یہ 1992 کا حضرت کا بیان ہے, 11 جنوری کا. حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے 2 قسم کے آدمیوں سے مناسبت نہیں ہوتی, ایک چالاک اور ایک متکبر, بات نہ ماننے والا, فرعون. یہ شیطان کو کس نے برباد کیا؟ اس سے پہلے کون شیطان تھا؟ نفس, بڑائی ڈال دی. پیارے شیخ فرماتے تھے کہ جو مزہ ربنا ظلمنا انفسنا میں ہے, وہ مزہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین میں نہیں ہے. جو مزہ ربنا ظلمنا میں, اللہ نے یہ جو بدبخت جو اپنا ایمان ضائع کرتے ہیں, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے شان میں گستاخیاں کرتے ہیں تفسیروں میں یا ویسے ہی, یہ دوزخ خرید رہے ہیں. یہ بچے سے بھی پوچھو, کہے گا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہوتے ہیں,
اور یہ بدبخت ایسا الٹی بات کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ نسیان تھا، عصیان نہیں تھا. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے ایک ذرہ برابر بھی شائبہ تک نہیں دیکھا نافرمانی کا. ہمارے بابا ہیں نا حضرت آدم علیہ السلام، ان کا تو کام بن گیا نا، لیکن 40 سال تک روتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا. کیا مزہ ہے اس کے اندر. فرماتے ہیں، آپ سے سوال پوچھوں، آپ جواب دیں گے بھائی؟ حیدرآبادی حیدرآباد والا، لاہوری کوئٹوی آدمی آدم والا، کوئی اپنے بابا کی میراث کو نہیں چھوڑتا. ہمارے بابا کی یہ میراث ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود ربنا ظلمنا انفسنا. تفسیر کا نام مجھے یاد نہیں، حضرت والا سے سنا، اس تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو روئے اس سے چھوٹے چھوٹے چشمے بنے، جس سے گلاب، چنبیلی، بیلا وغیرہ یہ پھول بنے. یہ وہ اکڑ گیا، میں آگ کا بنا ہوا ہوں، اور نعوذ باللہ حضرت آدم علیہ السلام مٹی کے بنے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مردود کر دیا اکڑ کی وجہ سے. بڑائی صرف اللہ کی چادر ہے. جس بچے پر ہاتھ اٹھاتے ہو نا، اور بیوی پر ظلم، گھر کو آگ لگا دوں گا، تو نے اپنے آپ کو آگ لگا دی بیوقوف. یہ بدماشی مجھے اپنے افسروں کے سامنے کر کے دکھا دو ذرا، پھر میں مان جاؤں گا. بس یہ کر کے دکھا دو مجھے. اور جس دفتر میں تم کام کرتے ہو وہاں تو مجھے پتا ہے سزا بھی کیا ملتی ہے، اور اس سزا کے خلاف کوئی اپیل بھی نہیں ہے. ایسا دفتر ہے آپ کا. میں یہاں نہیں بولنا چاہتا، سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں میرا کس دفتر کی طرف اشارہ ہے. یہ جو وردی ہوتی ہے نا، یہ بھی بڑے کام دکھاتی ہے. یہ وردی مجھے لوگ سلوٹ کرتے ہیں، زور سے پیر مار کے ٹکا ایسے سلوٹ کرتے ہیں. اور یہاں یہ سلوٹ کام نہیں آئے گا بھائی. جس نے بیوی کا دل دکھایا، اولاد کی آہلی مار مار کے، یا بیوی کو اذیتیں دی، پیارے شیخ فرماتے تھے میں نے ایسے لوگوں کو دستوں کے ساتھ مرتے ہوئے دیکھا ہے، پیرالائز ہو گیا. نہ جائے گی میری رائے گاں، تجھ سے فریاد ہے رب جہاں. ظلم حدیث پاک ہے، قیامت کے دن اندھیرے میں ہوتا ہے. اس کے ماں باپ ہمارے پاس نہیں ہیں، بیوی کے، اس کے بھائی بہن اس وقت وہاں نہیں ہیں، ان کے بھی خاندان کے بڑے ہیں وہاں نہیں ہیں. ہمارے پاس قیدی ہیں. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین قیدیوں کو پہلے خود کھلاتے تھے، پہلے انہیں پہناتے تھے، پہلے پھر خود کھاتے تھے، پھر خود پیتے تھے. جس بستی سے جاتے تھے لوگ روتے تھے کہ برکت والے لوگ جا رہے ہیں. ہم مسلمان ہیں، ہم نے اللہ سے عہد کیا ہوا ہے. یہ اکڑو مت کہ میں خط پورا صحیح لکھ رہا ہوں، اس پر اپنے آپ کو جوتے مارنے کہ میں عمل کیوں نہیں کر رہا. یہ فرعونیت کب جائے گی؟ آؤ آ کر بیت الخلاء صاف کرو. آ کر حضرت مجدد نے جو اعلان کیا تھا، ابھی وقت نہیں ہے، یہ رہ جائے گا. پھر جلدی جلدی بتا دیتا ہوں. ایک مولانا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے کہ حضرت جی وقت لگانا ہے. فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اشرف علی کی نصیحت کرتا ہے اپنے تکبر کا علاج کراؤ، صرف چال دیکھ کر بات سن کر. کہ حضرت جی میرے اندر تکبر ہے ہی نہیں. فرمایا ٹھیک ہے، آپ خانقاہ کے باہر جھاڑو لگائیں گے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ لگا کہ رات کو جھاڑو لگاتے ہیں. ہنسنے لگے، ہاں تاکہ لوگ دن میں نہ دیکھیں. فرمایا کچھ مت بولنا جب تک میں نہ کہوں. جھاڑو لگاتے لگاتے مولانا صاحب صبح کو جھاڑو لگانے لگے. حضرت بہت خوش ہوئے، دعائیں دیں. فرمایا مولانا کو بلاؤ. ہمارے وضو خانے نہیں دیکھنا، پورے کراچی کے وضو خانے نہیں دیکھنا، میرے ساتھ گاؤں چلو، وہاں پتہ چلے گا. فرمایا کہ وضو خانے میں جو کائی اور بلغم لگائے نا، یہ آپ صاف کریں گے. تو حضرت میں دونوں کام کروں گا، جھاڑو بھی لگاؤں گا، بلغم بھی صاف کروں گا. فرمایا نہیں، دیکھو ہے مجدد رحمۃ اللہ علیہ. فرمایا اب بستی میں آپ کی تعریف ہو رہی ہے کہ مولانا ہو کے جھاڑو لگا رہے ہیں، تو آپ کے اندر عجب آ جائے گا. اس لیے آپ سب وضو خانے کے بلغم صاف کریں گے. 3-4 دن کے بعد کا حضرت میرے تکبر کا علاج کر دیجئے. فرمایا مولانا اگر اشرف علی کی بات پہلے آپ مان لیتے، آپ کا اب تک تکبر جا چکا ہوتا. یہاں ایک مولانا وقت لگا رہے تھے بہت اچھا خاصا. ان کو پھر ہمیشہ ہمیشہ بنگلہ دیش جانا تھا. یہیں کی بات ہے، 1.5 2 سال 2.5 سال پہلے کی بات ہوگی.
مجھے پتا چلا کہ یہاں کراچی میں ان کا اپنا ادارہ، بڑا ادارہ، امام صاحب، خطیب صاحب بڑی کتابیں پڑھانے والے، پتا چلا کہ بیت الخلاء صاف کر رہے ہیں تہجد کو۔ صبح میں نے کہا مولانا یہ تو آپ نہ کریں، میں نے تو آپ کو نہیں کہا، الحمدللہ آپ سے مطمئن ہے، آپ میرے اجازت یافتہ بھی ہیں، اگر کوئی ہوتا تو میں آپ سے خود ہی کہتا، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ رونے لگے، کہا شیخ میں پتہ نہیں پاکستان کب آنا ہو، مجھے منع نہ کریں۔ میں نے اپنے بڑوں سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا ان کا شوق پورا کر دو۔ بس اتنا ایک جملہ کہتا ہوں کہ آج اللہ ان سے اتنے بڑے کام لے رہے ہیں، اتنے بڑے کام لے رہے ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا آپ کو۔ جو مہندی جب پستی ہے نا تب رنگ ہوتا ہے، جب سرما پستا ہے تب آنکھوں میں لگتا ہے، تو جب ہم مٹیں گے تب کام بنے گا۔ دیکھو بھائی اتنا آسان ہے دین کو سمجھنا۔ ایسا کون مریض ہے جو ڈاکٹر سے کچھ چھپائے؟ ایسا کون مریض ہے جو ڈاکٹر کی بات نہ مانے؟ ایکس رے تو جب نکالا جاتا ہے تو پہلے ہمارے پاس آتا ہے نا، تو ہم تو اس کو دیکھ کے سمجھ ہی نہیں سکتے، حتیٰ کہ ڈاکٹر بھی نہیں سمجھ سکتا، چیسٹ اسپیشلسٹ سمجھے گا کہ اس کے اندر کیا ہے معاملہ۔ اور جس وقت وہ ایکس رے نکال رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں سانس بند، ایکس رے نکل گیا، رپورٹ آ گئی صحیح۔ تو شیخ بھی کہتا ہے کہ نفس کی سانس بند بند، نفس خود را کچھ جانے زندہ کن، خواجہ را کچھ تصورہ بندہ کن۔ اے میرے دوست ہمیں قرآن پاک حدیث پاک سے پتا چل رہا ہے کہ نفس امارہ بالسوء ہے، یہ اللہ فرما رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو فرمایا، اللہ نے قرآن پاک کا جز بنا دیا، وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو پاک اور بری نہیں بتلاتا، کیونکہ اللہ فرما رہے کہ ہمارا بالسوء ہے۔ ہم شیخ کی بات ہی نہیں مانتے، ہم سانس بند کریں نفس کی تاکہ نفس مرے نا، تو دشمن ہے ہمارا نفس۔ جب ہم گناہ نہیں کریں گے تو جو میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی والذین جاہدوا فینا کی، جب ہم گناہ نہیں کریں گے ہمیں تکلیف ہوگی، ایک نفس مرے گا، یہی ہے نفس کو درا کچھ جانے زندہ کن، خواجہ را کچھ دستورہ بندہ کن۔ اے میرے بھائی نفس ہمارا دشمن ہے، شیطان دور کا دشمن ہے، نفس قریب کا دشمن ہے۔ اس نفس نے شیطان کو اللہ سے لڑنے پر ابھارا، آج یہ نفس ماں باپ سے لڑاتا ہے، اپنے استاد دینی استاد کی بات کر رہا ہوں، اس کی آہ دلاتا ہے، ماں باپ کی آہ دلاتا ہے۔ یہ نفسی تو ہے جو رشوت اور سود اور ملاوٹ اور دھوکے بازی، یہ نفسی تو ہے جو ہمیں ماں باپ کے آگے جھکنے نہیں دیتا، ماں باپ کی خدمت نہیں کرنے دیتا، یہ نفسی تو ہے۔ یہ ایک مرے گا، اور اللہ ہمیں ایک نئی حیات عطا فرمائیں گے۔ یہ خواجہ را کچھ تصورہ بندہ کن، ہمارا اللہ نئی حیات عطا فرمائیں گے، چاہے وہ 60 سال کا گناہ گار ہو۔ رات کو جو توبہ کا مضمون بیان ہوا ہے پہلی دفعہ اتنے برسوں میں، لایا بھی ہوں ساتھ میں کہ دوبارہ پڑھوں گا، دوبارہ عرض کروں گا جو بات یاد آئے گی، لیکن بیان تو اللہ کراتے ہیں نا۔ آج رات اس کا باقی حصہ بھی انشاءاللہ توبہ کا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کئی لوگوں نے اور کچھ خواتین نے میسج کیے کہ ہم نے ارادہ کر لیا آج ہم سچی توبہ کرتے ہیں، ہم آج سے نفس کو ماریں گے، اللہ ہمیں ایک نئی حیات دیں گے اور دوسرے کو نئی حیات پھر ملے گی۔ تکبر اتنا خطرناک مرض ہے یہ، اور پتہ بھی کب چلے گا؟ صدیقین کی آخری سرحد تک جا کر، پھر جا کے پتہ چلے گا۔ یہ فیس بک، یوٹیوب، کتنا قرآن پاک سے بتاؤں، مہندی مایوں صحرا بندی کتنا بتاؤں، 30واں 21واں 40واں برسی، ڈھول ناچ گانا، یہ کتنا بتاؤ، لیکن نہیں، ہم اپنی عقل سے چلیں گے۔ تکبری تو ہے یہ حق بات نہیں مان رہا، ٹخنا چھپا رہا ہے، بات نہیں مان رہا، تو حق بات کہاں مان رہا ہے؟ اور جو بدتمیزیاں کرتا ہے تکبر ہے اس کے اندر۔ ایسے لوگوں کا ایک علاج ہے کہ ان کو ان کے گھر بٹھاؤ، بیان سنتے رہو، بیان میں آنا ہے، ایسی جگہ بیٹھو جہاں نظر نہ پڑے آپ پر، اور اصلاحی خط کسی کے ذریعے بھجواتے رہو، لیتے رہو، کیونکہ آپ کو حلوہ راس نہیں آیا، اب آپ پر بلوا ہوگا۔ حلوہ راس نہیں آیا اس لیے ڈاکٹر احتیاط کرائے گا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اتنی بڑی شخصیت فرما رہے ہیں،
مجھے دو لوگوں سے مناسبت نہیں ہوتی، ایک چالاک، ایک متکبر، تکبر والا۔ حضرت آدم علیہ السلام تو روئے ہیں، حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام سے تو کوئی بات ہی نہیں، معصوم ہے وہ تو، لیکن اور ہمیں روتے ہی نہیں، ہم اللہ سے اللہ کو مانگتے ہی نہیں۔ اے اللہ تکبر سے آپ سے دور ہوں میں، کب تکبر میرا نکلے گا؟ کتے کی تم ٹیڑھی کی ٹیڑھی 10 سال پائپ میں رکھ دو، جب نکالو گے ٹیڑھی کی ٹیڑھی۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں متکبر، رسی جل جاتی ہے بند نہیں نکلتا ان کا، روئیں گے اتنا کہ آپ بھی حیران ہو جائیں گے، یہ تو ولیوں کا سردار ہے بھائی، اتنا رو رہا ہے۔ جو آنسوؤں پر کل رات بیان ہوا تھا، یہ بالٹی پر آنسو رونے سے ثواب مل جائے گا، لیکن گناہ نہ چھوڑنے کی وجہ سے اللہ نہیں ملیں گے۔ اس آنسوؤں پر، یہ بڑے آنسو قیمتی ہیں، اللہ اپنے پاس جمع بھی رکھتے ہیں، کسی موقع پر کام بھی بن جاتا ہے، لیکن ثواب مل جائے گا، وہ گناہوں کی وجہ سے ثواب چلا بھی جائے گا، توبہ کی برکت سے دوبارہ آ بھی جائے گا۔ آج کون ہے جو گھر میں ٹی وی کے بل نکالے؟ آج کون ہے جو ماں باپ کے پیر پکڑ کر معافی مانگے؟ آج کون ہے کہ بیوی کو گلے لگا کر بچوں سے ہٹ کر معافی مانگے کہ جو ہو گیا ہو گیا، اللہ نے آپ کی سفارش کی ہے، میں اب تک کمینہ بنا رہا حدیث پاک کے حساب سے، مجھے آپ معاف کر دو، آئندہ آپ کی مرضی ہے، میں انشاءاللہ اللہ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانوں گا، مجھے وہاں حساب کتاب کا معاملہ ہے، اللہ نہ کرے اللہ مجھ سے یا کسی مسلمان سے حساب نے، اللہ نہ کرے۔ لیکن بس پھر لیکن کے بعد لیکن ہی ہے بھائی۔ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، یہ جو بڑائی ہے، تکبر جو ہے نا، ہمیشہ بیوقوفوں کو ہوتا ہے، جو جتنا بڑا بیوقوف ہوگا اتنا درجہ اپنے کو بڑا سمجھے گا، حالانکہ اس کو پتا ہے کہ بڑے اللہ ہیں، تو بیوقوف ہوا نا۔ جس کو جتنا زیادہ تکبر اتنا بڑا بیوقوف شخص ہے۔ اونٹ کتنا اکڑا تھا کہ میرے جیسا کوئی ہے تو آئے سامنے، اللہ نے پہاڑ بھیج دیا، جاؤ اب بڑا ہی دکھاؤ، وہ اونٹ کی گردن ہی نیچی ہو گئی ہمیشہ کے لیے، بھئی ہمارے سے بھی بڑا کوئی ہے۔ تو جس کی نظر اپنے اوپر ہوتی ہے، میں بتا چکا شروع میں، اس کی نظر اللہ پر نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی پر نظر نہیں ہوگی اس کی۔ اس کو اگر صبح شام 10 جوتے مارے جائیں نا، پھر اس کا دیکھتا ہوں کیسے دماغ چلتا ہے نہیں چلتا۔ ارے 15 دن بھی نہیں ہوئے بے حیا، اتنا سمجھایا، آپ کے آگے ہاتھ جوڑے ہیں کہ گھر برباد مت کرو، بچوں کو نفسیاتی مت بناؤ، بس چاکلیٹ دے دیا۔ میں نے بچوں کو آئس کریم کھلائی تھی، اب کیا ہوا؟ میں نے گھر میں خرید کر آئس کریم رکھ دی ہے، اور جب جائیں گے وہاں سے اب کیا ہوگا؟ کہاں گئی آئس کریم؟ وہ اللہ سے عہد و پیمان کہاں گیا؟ وہ فرعون، کتنا فرعون کو اگر پانی میں پھینک دیا جائے، آج کے فرعون کو سمندر کے بیچ میں، کہے گا او مائی گاڈ، مارو 50 اسٹیل کے جوتے، تو خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، ابھی تو کس کو پکار رہا ہے؟ آپ سوچو نا ذرا، ابو جہل مان رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، غزوہ بدر والے دن ادھر ادھر دیکھ کر مان رہا ہے، ہاں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکبر ہے، اور بدبخت پر کلمہ کیوں نہیں پڑھتا؟ کہ چودراہٹ، سرداری، میں سردار ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ یتیم ہے، اور ابو لہب تم تو اس کے چچا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، تو نے تو اپنی سب سے قیمتی باندی کو آزاد کر دیا تھا خوشی میں، اب کیا ہے؟ کہ اب یہ ہے کہ میرے پاس سود کا پیسہ بہت ہے، میں سود لوگوں سے لیتا ہوں، اگر کلمہ پڑھوں گا نا تو یہ سب پیسہ تو برباد ہو جائے گا۔ جاہل، بدبخت، جنت سے ہی محروم ہو گیا۔ تو یہ فرعونیت وہیں سے چلی آ رہی ہے۔ شیطان نے دیکھا کہ اللہ سے دور ہونے کا شارٹ کٹ راستہ ہے تکبر، اللہ تعالیٰ سے دور ہونے کا، مردود بننے کا شارٹ کٹ راستہ ہے تکبر۔ اس نے آج تک آزمایا ہے، قیامت تک آزمائے گا۔ جو قسمت والے بندے ہوں گے اپنے تکبر اور جا کا علاج کر کے اللہ کے پیارے بنتے جائیں گے اور دوسروں پر محنت کرتے جائیں گے، نیک بنتے جائیں گے، اور نیک بنیں گے، ان کا سب ثواب ان کو ملتا رہے گا۔ اور جو یہ بڑائی نہ چھوڑے تو شیطان تو مردود ہوا ہے، وہ تو ہمیں اللہ سے دور کرنے کی نسخہ آزمائے گا۔ جو اولاد باپ کا گریبان پکڑ لے تو باقی بچا کیا؟ جو ماں پر تھوک دے تو باقی بچا کیا؟ مسلمان جو ماں پر ہاتھ اٹھا کے بوڑھی ماں کو مار رہا ہے، بہن بیچ میں آ رہی ہے، بہن کو مارتے مارتے نیل کر دیے، صبح شام بیوی کو گالیاں،
طلاق کی دھمکیاں، کپڑے پھاڑنا، اور ساس سسر آئے اور اگر آپ گھر میں داخل ہوئے، میں جملہ کہوں گا بھی نہیں، ایسا ڈر لگتا ہے، اگر میں گھر میں تم آئے، ماں باپ ہیں ساس سسر، اس کی تفسیر بتا چکا قرآن پاک کی، تو پھر تمہاری بیٹی کو یہ کہ ہاں مرضی آ جاؤ، دروازہ کھول دیا آ جاؤ. اب وہ اس نے جو جملہ کہہ دیا، مفتی صاحب سے پوچھ لو کتنا خطرناک معاملہ ہو گیا. یہ ایسے فرعون ہیں اور ہمیں ڈرنا چاہیے. اللہ نے اگر ہمیں بچایا ہے تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کرائیں، ایسا نہیں ہم نہ ایسے ہو جائیں. سفید داڑھی والا بابا کے پاس دفتر میں آ کے چیخیں مارتے مارتے بابا کے سامنے صوفے تھے اس پہ گر گیا. میں بھی تھا بیٹھا ہوا بابا کے پاس دفتر میں، ایسی چیخیں کیا پوچھو نہیں آپ. بھائی کیا ہوا، کس کا انتقال ہو گیا، بات ہی نہیں کر سک رہا ہے. پوتوں والا، پوتیوں والا، نواسوں والا، نواسیوں والا، بہویں والا، بیٹیوں والا، بیٹے والا. کیا ہوا کیا بھائی، 20 منٹ تک پانی پلا رہے اور بات کرے، چیخیں مارے. پھر ایک جملہ اتنا کا بابا سب ختم ہو گیا. پھر چیخیں، بھائی کیا ہوا، بیوی کو طلاق دے دی بڑھاپے میں. کس وجہ سے؟ لڑکی کی وجہ سے. نہ محرم رشتہ دار عورت آئی ہے، اس کو گھما رہا ہے، بیوی کو ساتھ نہیں بیٹھ رہا. بیوی کی بھی غلطی تھی، رات کو 1 بجے فٹ پاتھ پر بیٹھی ہوئی تھی، جب آیا تو چیخیں مارنے لگی، لیکن کیونکہ فرعونیت چڑھی ہوئی تھی، اب اس کے بعد گناہ کر کے ساتھ بھی رہ رہے ہیں. اس عمر میں جا کے طلاق دی، تو مجھے آپ کو نہیں ڈرنا چاہیے. صرف ایک گناہ تو نہیں ہے یہ، گھر کے حالات کی اصلاح نہیں کرانی چاہیے، مشورہ نہیں لینا چاہیے، مشورے کی سنت پر عمل نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ میرے ہم سب پر، تمام مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے. مجھے بھی، سب مسلمانوں کو، ہماری اولاد، ہمارے گھر والے، قیامت تک کی ضروریات کو اللہ معاف فرمائے اور جذب فرمائے، اور ہم سب کو اللہ اپنے خاص دوستی کے تعلق نصیب فرمائے، خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے، جلد از جلد اللہ اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کو میرے قریب ہی رکھنا ہے، جس کو پیار رہنا بچے. اللہ صحت عطا فرمائے. گردن کمر کے موروں میں تکلیف ہے، اللہ صحت عطا فرمائے. جلدی کرو بھائی. رشتہ ہونا ہے، اللہ آسان فرمائے. یہ پرچے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اتنا. جس کا پرچہ وہ لے لے، یہ سخت منع ہے کہ یہ پرچہ ضائع ہو جائے گا، اس لیے جس کا ہو پرچہ لے لیں. جلدی کرو بھائی. اللہ فائدہ دل میں اتار دے. عتیق بھائی کے والد صاحب کی اللہ مغفرت فرمائے. سرور بھائی کے والد صاحب کو اللہ صحت عطا فرمائے. بڑے بھائی کو صحت عطا فرمائے. جیل میں ہے، اللہ غیب سے مدد فرمائے. 17 سال کی بیٹی کی طبیعت ناساز ہے، 3 سال سے شوگر ہے، اللہ توفیق عطا فرمائے. اچھے اخلاق اللہ عطا فرمائے، اللہ والا بنائے. اللہ نفع میرے دل میں بھی اتار دیں. اللہ ہم سب کو اللہ والا بنائے. والدہ، بھائی، ہمشیرہ سب کو اللہ عافیت سے رکھے. والدین کی مغفرت فرمائے، رزق کی برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ظہر کے بعد آدھا گھنٹہ 35 منٹ کا درس قرآن ہوتا ہے. مولوی فرحان میاں درس دیتے ہیں. بیٹا ہے الحمدللہ، حضرت کا خلیفہ بھی ہے. میں غلام، وہ غلام زیادہ ہے ماشاءاللہ. ایک صاحب جو ہے وہ حافظ قرآن، اتنے پکے، اہل علم اور بڑا ادارہ، اور ایک بہت بڑے اللہ والے کو قرآن پاک سنایا تو انہوں نے ان کو انعام بھی دیا. آپ سوچ لیں آپ کتنے بزرگوں کے صحبت یافتہ اور کتنے کی نظر ڈلی ہوئی ہے. میرے خیال میں کم از کم 30-40 بزرگوں سے ان کی ملاقات ہوئی ہوگی.